آیت نمبر 111 111 لقد کانا، البتہ تحقیق، کانا ہے، فی قصصہم ان کے بیان میں، عبرتن ایک عظیم عبرت، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الباب لب ان کی جمع ہے عقل، عقلیں، اولی والے، لام کے لیے، لأولی لام الگ ہے، اولی الگ ہے، الباب الگ ہے، تو عقل والوں کے لیے، ما کانا نہیں ہے، کانا ما نہیں، کانا ہے نہیں ہے، یہ کانا میں ہوا ضمیر ہے نا، اس سے مراد کیا؟ قرآن نہیں ہے یہ حدیث ایسی بات، یفترا جس کو گڑھ لیا جاتا ہو، ولیکن اور لیکن، تصدیق کا، یہ تصدیق کا کہ کاف کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کانا ہے مقدر، کیا ہے؟ کانا، ولیکن کانا، لیکن یہ ہے تصدیق الذی، تصدیق یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق ہے اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، بین یدیہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، وہ تفصیل، اور یہ تفصیل ہے، کل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور عظیم رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں بتایا کہ ان کے بیان میں، ان کے واقعے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ کن کے واقعے میں؟ رسولوں کے واقعات میں، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں، ان کے بھائیوں کے واقعے میں، ان کے واقعے میں، ان کے بیان میں عبرت ہے، لیکن عبرت حاصل کون کرتے ہیں؟ عقل والے، بڑی عبرتیں ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی عبرت حاصل کرو۔ مثال کے طور پہ آپ اس چیز کو لے لیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے ہیں اور وہاں پہ بھی جیل والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، جیل میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے کی اور شرک سے روکنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور عبرت حاصل کریں کہ یوسف علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ جیل میں بے شک ڈال دے، گناہ سے بچا لے، اور ہم چھوٹی سی دھمکی پہ، ترغیب پہ گناہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وارننگ یوسف علیہ السلام کو بھی ملی تھی، لیکن وہ کیا کہنے کہ یا اللہ جو گناہ یہ چاہتی ہیں اس گناہ سے مجھے بچا لے، چاہے مجھے جیل میں بھیج دے۔ تو گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ بھی آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کر دینا، اس میں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا بھی معاف کر دینا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اس واقعے میں کوئی ایک عبرت نہیں ہے، عبرتیں ہی عبرتیں ہیں۔ تو فرمایا، اور ایسے ہی دیگر انبیاء کرام کے واقعات میں فرمایا ما کان حدیث یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا جاتا ہو۔ قرآن میں سورہ یوسف نازل ہو گئی، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ اس واقعے کو غور کرنے کے بعد تو مان لیں کہ اس چیز کو، اس واقعے کو اپنی طرف سے گھڑنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن حدیث کا میں بات، قرآن بات ہے نا، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، تو یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا جاتا ہو، لیکن یہ قرآن تو تصدیق ہے پہلی کتب کی بھی۔ قرآن کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی کتابیں بھی اصل میں اللہ کی طرف سے تھیں۔ قرآن تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ توراۃ و انجیل اللہ کی طرف سے تھی، اور قرآن اس لحاظ سے بھی تصدیق ہے پہلی کتابوں کی کہ پہلی کتابوں نے مثال کے طور پہ بتایا کہ آخری نبی آئے گا، فلاں علاقے میں آئے گا، کھجوروں والی زمین میں آئے گا، اس کی یہ علامات ہوں گی، اور واقعی اس نبی کی وہی علامات ہیں۔ تو قرآن کے ذریعے پتہ چل گیا کہ توراۃ و انجیل واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے تو جو نشانیاں وہاں پہ آئی تھیں وہ ادھر پوری ہو گئی۔ وتفصیل کل شیء، اور قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تفصیل، وضاحت ہر چیز کی۔ تو قرآن کریم میں پھر کہاں آیا جی موبائل بنانے کا طریقہ؟
تو مراد یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے دین کے معاملے میں. دینی معاملے میں قرآن آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. قرآن موبائل بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا. ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا. ہمارے جو یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے پروفیسر ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں قرآن نے جناب والا ہر چیز بتا دی ہے. بھائی قرآن سے سائنسی امور میں بھی رہنمائی ملتی ہے بعض امور میں، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز بتائے. وہدن، اور یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، یعنی کہ گمراہی سے بچا کے حق کی طرف لانے والا ہے. ورحمتن، اور قرآن بہت بڑی رحمت ہے. رحمت کیسے نہ ہو کہ اس کے ذریعے انسان جہنم سے بچتا ہے، جنت میں جاتا ہے، اللہ کو پاتا ہے، اللہ کے ناموں تک پہنچتا ہے، اللہ کی صفات تک پہنچتا ہے. لیکن لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ ایمان لانے والے ہی ہدایت پاتے ہیں. قرآن آیا سب کی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، یہ حاصل کرتے ہیں. قرآن سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، لیکن وہ اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تھی سورہ یوسف. یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ رعد کا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، اس کو ہمارے لیے رحمت بنائے، اور اس سے بار بار رہنمائی لینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.